السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیک اعمال مسنون ہیں اور جن اعمال کی بابت شریعت میں اس کے کرنے کی ہدایات آئی ہوئی ہیں اور جن اعمال کا ہم مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان میں سے ایک عمل ذکر الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 28 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ ایام معلومات میں، ان مقررہ دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ایام معلومات سے مراد عشرِ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیح و تحمید اور تحلیل کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے اور الحمدللہ پڑھے۔ جیسا کہ مسند احمد حدیث نمبر 6154 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی معظم ہیں۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب اور پسند ہے، لہٰذا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر اور تحمید سے مراد الحمدللہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ سلف صالحین ان 10 دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب عشرِ ذی الحجہ میں بازاروں کی طرف نکلتے نا تو وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، جس آواز کو سن کر کے اگل بغل والے لوگ بھی بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سرن اور جہرن ہر اعتبار سے، اعلانیہ بھی، زور سے بھی اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کریں، تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، خلوت میں، جلوت میں، دکانوں میں، مکانوں میں، اسی طرح سے مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر، ہر جگہ تکبیر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔